अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। और उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास एक फरमाइश आई हुई थी चिकन वाइट कोरमा की, तो कुछ दिनों से मैं नहीं बना सक रही थी। कुछ थोड़े सी सर्दी का मसला था, बस कुछ ऐसी कहानियाँ चलती रहती हैं ज़िंदगी में। तो आज मैंने सोचा कि चिकन वाइट कोरमा बनाते हैं मेरे स्टाइल में, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। अब आप देखें कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और आपकी यादों में ये शामिल हो जाएगा, और फिर आप लोग जब भी बनाएंगे आप लोग मुझे याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए मैं अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। व्यूअर्स, ये देखिए, ये अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। आप इसको मेरे तरीके से बना के देखें, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। और बच्चों का तो ये फेवरेट है ना, क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह और उस तरह से नहीं होता, तो बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। इसका क्रीमी टेक्सचर और ये सारा कुछ बच्चों के लिए तो फेवरेट है। अच्छा, ये जी व्यूअर्स, ये मैंने प्याज ली थी। ये प्याज है तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, ठीक है। और 1 केजी जो है मेरे पास चिकन है, और ये मैं उसमें बना रही हूँ, उसके लिए बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको प्याज को इसमें सौते कर लूँगी तब, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे तभी ये सही बनेगा। इसको बस ऐसे पिंकिश सा ज़रा शेड आ जाए और इसका कच्चापन हमारा, ये इसका प्याज का ये ख़त्म हो जाए। कच्चापन ख़त्म हो जाता है तो फिर इसमें वो एक जो प्याज की स्मेल होती है वो चीज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी। बस ये देखें, ये अब बिल्कुल ये वाइट हो गए, ये पिंक भी नहीं हुई, ये लाइट से वाइट कलर इनमें आ गया है और इनका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब बस इस स्टेज पे मैं इनको निकाल लेती हूँ और इससे ऑयल से, और उसके बाद जो है इनको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये साबित गरम मसाले हैं मेरे पास। ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, ये 6-7 लौंग हैं, 3 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, और ये दालचीनी की 2 स्टिक्स थी जिनको मैंने तोड़ के छोटा छोटा कर लिया है। और ये कुछ साबित काली मिर्चें हैं, क्योंकि मेरे घर में ये चीज़ पसंद की जाती है, क्योंकि एक तो इससे गैस बादी वगैरह ये चीज़ नहीं होती, और वैसे भी जब मुँह में इसका आता है फ्लेवर तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपकी, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है कि इस तरह से भी आप डाल सकते हैं और दूसरी तरह से तो खैर डलेगी ही, लेकिन ये अच्छा लगता है इसमें। अच्छा, और ये छोटी इलायची है क्योंकि पेट वगैरह को, हार्ट को, इन सब चीज़ों को सेट रखती है। ये मैंने ये देखिए जी, ये सब कुछ चला गया इसमें। और ये देखिए, ये मैंने फटाफट इसमें ये देखिए, ये लहसुन अदरक है, ये ग्रेट किया हुआ है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून ही अदरक है हमारा, यानी कि जिंजर गार्लिक है हम लोगों, ठीक है। अब ये मैंने ये इसमें ये ऐड कर दिया। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बस ये लाइट गोल्डन कलर आया और इसमें इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। अब ये मैं 1 केजी मेरे पास चिकन है, छोटी बोटी हुई भी है इसकी, अब ये मैं भी इसमें ऐड कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, और ये थोड़ा सा मैं इसको भूनती हूँ ताकि इसका जो ये पिंकिश कलर है ये ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। ये देखें, ये जो हमारा प्याज था फ्राई किया था जो, वो ठंडा हो चुका है। अब ये मैं उसको ग्राइंड कर रही हूँ थोड़ा सा दूध डाल के, ठीक है। मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं इसमें खुश्क पाउडर जो है, धनिया पाउडर, वो डाल रही हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून ये इसमें मैंने ऐड कर दिया, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। देखिए, जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें, ये 1 टीस्पून हो गया, ये 2 टीस्पून हो गया। अब ये मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, ठीक है। और जैसे अगर ज़रूरत होगी तो फिर इसमें और ऐड करेंगे। ये देखें, ये जो प्याज का था दूध के साथ उसका पेस्ट तैयार हो गया। अब ये इसमें मैं ये चीज़ डाल रही हूँ। ये देखें, ये मेरे पास है
یہ کوکونٹ گریٹڈ کوکونٹ ہے، اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا. اب یہ میں تقریباً 2 ٹیبل سپون تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا. جی ویورس یہ دیکھیں، یہ اس میں گریٹڈ کوکونٹ میں نے جو گرم پانی میں تھوڑا سا ڈپ کر کے رکھا تھا 2 ٹیبل سپون وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے. اور یہ ہیں تقریباً 125 گرام یہ بادام ہیں، یہ چھیل کے رکھے ہوئے ہیں، یہ چھلے ہوئے بادام ہیں، یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے. اب میں اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ دودھ اور ایڈ کروں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیتی ہوں. جی ویورس یہ دیکھیں اب اس سٹیج پہ چکن یہ کافی بھن گیا ہے. اب میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں. ½ kg میرے پاس تقریباً یہ دہی ہے، یہ میں نے پھینٹ لی ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے ایڈ کر دی. جی ویورس یہ دیکھیں میں نے اس میں دہی ایڈ کر دی ہے. اب میں اس پہ لڈ لگا رہی ہوں، تھوڑی دیر یہ پکتا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے. جی ویورس یہ دیکھیں اب یہ لڈ ہٹا رہی ہوں میں، اور یہ اب آپ دیکھیں جی یہ میں اب اس سٹیج پہ یہ دیکھیں یہ دہی کا پانی ہے. ابھی میں اس میں وہ باقی چیزیں جو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ میں نے پیاز گرائنڈ کیا تھا اور دودھ ڈال کے، اور اس کے بعد میں نے یہ جی اور اس کے بعد اس میں کوکونٹ ہے، اور آپ مقصد کاجو وغیرہ یہ چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں جو چیز آپ کے پاس گھر میں ہے آپ وہ اسی طرح سے اس کو بنائیں، بہت مزے کا بنے گا. اور یہ اب آپ دیکھیں جی یہ میں نے یہ ایڈ کر دیا اس میں. جی ویورس اور یہ دیکھیں اب یہ ہو رہا ہے، تھک ہو گیا کافی. اور اب اس سٹیج پہ میں اس میں اپنا سیکرٹ انگریڈینٹ چکن پاؤڈر 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور کیونکہ اسی نے ہی آپ کے تمام فلیورز کو انہانس کرنا ہے. اچھا اور اب اس سٹیج پہ میں کالی مرچ جو ہے یہ یعنی کہ یہ جو بلیک پیپر ہے باریک پاؤڈر میں وہ ڈال رہی ہوں، کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ میں ہوں یہاں پہ مجھے ملی نہیں ہے وائٹ پیپر. ورنہ اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر گھر میں پڑی ہو تو پلیز آپ اس میں وائٹ پیپر ہی ایڈ کیجئے گا، آپ دوسری کوئی چیز نہ ایڈ کیجئے گا، کیونکہ اس سے واقعی اس کا صحیح ٹیسٹ نکلے گا اور یہ بالکل تمام انگریڈینٹ وائٹ ہی رہیں گے. یہ آپ دیکھیں یہ کس طرح سے مزے کا یہ ہو رہا ہے. اور یہ میں اب اس کو تھوڑا سا دم لگانے لگی ہوں اس سٹیج پہ، کیونکہ جی ویورس یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا، اور آپ یقین کریں اتنا کریمی اس کا. ابھی بھی میں نے اس میں ابھی حالانکہ کریم ایڈ نہیں کی تو لیکن اس کا اتنا کریمی ٹیکسچر ہے، اس قدر کریمی ٹیکسچر ہے صرف اس وجہ سے کہ میں نے اس میں بادام اور جو کوکونٹ جو ہے گریٹڈ کوکونٹ کو گرم پانی میں نے پہلے ہی اس کو بھگو دیا تھا، اور اس کی وجہ سے بے انتہا گریٹڈ وہ اس کا کریمی ٹیکسچر ہوا ہے اور بہت پیارا اس کا ٹیسٹ ہے. اب یقین کریں کہ مزہ آ گیا. ساری چیزوں کے الگ الگ کلرز بھی ہیں، اور یعنی کہ جو ہمارا ثابت گرم مسالہ ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زبردست ہو رہا ہے. اب یہ میں نے کہا میں آپ کو اس سٹیج پہ دکھاؤں کہ یہ دیکھیں. اور میری تو پرابلم آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے تھوڑی گریوی رکھنی پڑتی ہے، ورنہ میرے جو گھر میں بچے ہیں وہ بچے اور بچوں کے بڑے وہ کوئی بھی اس طرح سے ان کو پسند نہیں آتا، تو مجھے تھوڑی سی اس میں گریوی رکھنی پڑتی ہے. آپ لوگ اس کو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں، ڈرائی فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور گریوی میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو بھی چیز ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تھک ہو جاتی ہے، پانی اس میں سے اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کافی تھک ہو جاتی ہے. میں تھوڑی دیر اس کو دم دے رہی ہوں. جی ویورس اب یہ میں اس سٹیج پہ دیکھیں کتنا مزے کا وہ ہے. اس سٹیج پہ میں یہ کریم ہے ½ کپ جتنی کریم ہے یہ میں نے بیٹ کر لی ہے اچھی طرح سے، اور یہ میں ایڈ کر رہی ہوں. اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا زبردست بنا ہے. آپ یقین کریں آپ اس طرح سے بنائیں، آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کے تمام گھر والوں کو بھی مزہ آئے گا، اور آپ کی بھی وہ جس کو صحیح معنی میں کہتے ہیں نا جیسے ہو جائے گی. سارے کہیں گے جی آپ ہی بنائیں اور ہمیں کھلائیں. یہ دیکھیں
دیکھیں 4-5 ہری مرچیں ہیں، یہ میں اس سٹیج پہ اس میں ہری مرچیں ڈال کے اور یہ میں اس کو دم لگا رہی ہوں، اور تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ نکل آئے۔ جی ویورز، میں نے فلیم آف کر دیا تھا، تھوڑی دیر یہ پڑا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں آئل اس کا اوپر آ گیا ہے۔ اب میں یہ جناب اس کا یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹی چکن وائٹ قورمہ، شادیوں والا، سیم جو آپ شادیوں پہ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں آپ لوگ، یہ بالکل ویسا بنا ہوا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ اس کی خوشبوئیں آپ یقین کریں بہت دور تک میرے پورا گھر مہکا ہوا ہے اس وقت، اور بچے تو ایسے مچل رہے ہیں نا کہ جلدی کریں ہمیں آپ یہ ایسے ہی دے دیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، پہلے میں یہ دکھا دوں پھر اس کے بعد میں سب کو دیتی ہوں۔ تو اب یہ میں آپ لوگوں کے لیے، تو یہ دیکھیں، چلیں جی ویورز، یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزے کا چکن وائٹ قورمہ تیار ہو گیا ہمارا۔ آپ بھی میری اس میتھڈ سے آپ لوگ بھی بنائیں، آپ یقین کریں کہ بہت مزے کا بنے گا۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اور اس کے ساتھ میری ویڈیوز کو لائک کریں، پلیز شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی میں، اور جہاں بھی آپ کا دل چاہے، جو بھی آپ کو لگے کہ یہ ایسے ضرورت مند لوگ ہیں ان کو آپ ضرور اس کو فارورڈ کریں، شیئر کریں اس کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔ اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دل سے کام کرتی ہوں، اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں، مجھے آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔